أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کی ہماری کلاس ہے، جس طرح ہم نے ابھی ریویژن کی نا، تو اس ساری ریویژن کو اب ہم یہاں پہ سمجھیں گے اور ہمیں بہت اچھی سے سمجھ آئے گی کہ جیوز کے لوگوں کا، سم آف دیم، فیو آف دیم کا بیہیویئر کس طرح تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بس پہلی آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سب سے پہلی بات شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. جو نیچے لکھا ہوا اس کو آپ ابھی اگنور کریں، اور جو میں لکھ رہی ہوں اس کو آپ دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ بہت ڈسٹریکٹ ہوں گے. جب بھی بات یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو ہم سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، بیکاز اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. آپ سب جو اس وقت اس کو سن رہے ہیں نا، آپ سب سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اٹس اے ون ٹو ون انٹریکشن. اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اس کے بارے میں ابن مسعود ہمیں کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس ہمیں کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آئے یا ایھا الذین آمنوا، تو جو کہا جا رہا ہے اس کو کیا جائے. اگر وہ خیر کا حکم ہے تو اس کو کرو، اور اگر اسے روکا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو روک لو، اسے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وین ایور any ayah starts with یا ایھا الذین آمنوا you have to be very careful reading it. آپ اس میں اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ملیحہ سے بات کر رہے ہیں، زینب سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو ایچ ون آف us کہ سنو، یہ کام کرنا ہے اگر وہ کرنے کا حکم ہے، اور اگر کہا جا رہا ہے نہیں کرنا تو یہ کام رکنے کا حکم ہے. یہ نہیں میں کر سکتی بیکاز آئی ایم امنگ دوز ہو آر بلیورس، میں ایمان والی ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، لا نہیں، تقولو تم کہو راعنا، تم راعنا نہ کہو. یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہوتے تھے، قرآن کی تعلیمات دے رہے ہوتے تھے یا حدیث کچھ بتا رہے ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بتا رہے ہیں یا رب کی بات، اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام لیٹ سے کہ کچھ پارٹ مس ہو گیا، کچھ نہیں سمجھ آئی، دیر سم ڈسٹریکشن، اور وہ نہیں سمجھ پائے تو وہ کہتے تھے راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک اٹ ایزی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آسانی کریں ہمارے لیے اس بات کو ریپیٹ کر دیں، یا تھوڑا آہستہ بات کریں، سلو ڈاؤن، یا ٹو شو کمپیشن ٹورڈز اس، یعنی ہمارے ساتھ تھوڑی نرمی کریں، ہمارے ساتھ جینٹل ہو جائیں. یہ ہوتا ہے راعنا کے مطلب. یہاں تک ہم سب کلیئر ہے نا؟ جی تو اللہ تعالیٰ انہیں الحمدللہ. کہہ رہے ہیں کہ لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہو. کیوں نہ کہو راعنا؟ راعنا عرب کلچر میں واز ناٹ اے بیڈ ورڈ، بٹ چونکہ سورہ کون سی ہے؟ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی. مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ اس وقت اور کون رہتے تھے؟ یہود. جیوز رہتے تھے. اب جیوز میں ان کے ٹریڈیشن میں راعنا کا کیا مطلب ہے وہ میں نے یہ سارا لکھا ہے. پہلا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ راعنا کو راعینا کر دیتے تھے، ای کو اسٹریچ کر دیتے تھے. راعینا کہتے ہیں اصل میں جو جو آپ کی بکریاں ہوتی ہیں نا، اور ان سب کے جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، جو ایک انسان آپ رکھتے ہو، اس کو کہتے ہیں ایز اے شیپرڈ کو کہتے ہیں دا گوٹ ہرڈر. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ورڈ یوز کرتے تھے کہ راعینا، یعنی وہ انسان جو ہماری گوٹ کو ان کی کیئر کر رہا ہے، ان کو ہرڈ کر کے لا رہا ہے. ابھی چونکہ ہمارے پاس بکریاں نہیں ہوتی، پلیز مائکس کی کیئر کریں، ہمارے پاس بکریاں نہیں ہوتی، تو اٹس لائک سیئنگ سم ون like you are my serviceman, you are my driver, you are my janitor, you are the truck driver, bus driver, like ایسے کسی کو بلانا like he is no one, like he is not respectable enough. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس طرح بلاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو مینٹین نہیں رکھتے تھے، جس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ اور اپنے انبیاء کے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کس کو روک رہے ہیں؟ مسلمانوں کو روک رہے ہیں کہ تم ایمان لائے ہو، تم ایسے ورڈز کا استعمال نہیں کرو گے جن کو یہ توڑ موڑ کے اس کا غلط استعمال کریں. تو ہم نے پہلی چیز دیکھ لی، رعینا اسٹریچ کرتے تھے. سیکنڈ آتا ہے رعنا. اس میں جیوش کے کلچر میں رعنا کا ہوتا ہے مطلب اسٹوپڈ کو کہتے ہیں، ایڈیٹ کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ رعنا، رعینو ایگزیکٹلی یہ ہے. رعن کہتے ہیں the source of our pain. جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں رعنا کہ ہماری طرف نظر کریں، ہم کہ ہمارے لیے آسانی کریں یا دوبارہ اس بات کو بتا دیں، تو یہود ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ رعینو. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو آر دا ریزن آف آور پین. ہماری تکلیف کی، ہماری مشکل کی وجہ آپ ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام راز کھول رہے تھے کہ وہ کیا کیا کر رہے تھے، اپنے نبیوں کے ساتھ کر چکے تھے، اپنی کتابوں کے ساتھ کر رہے تھے. وہ کس قسم کا جھوٹ؟ رعینو. را جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہم کہتے ہیں دا ایول ون. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کون سا ورڈ یوز نہیں کرنا؟ رائنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمس کو کہہ رہے ہیں. جیوز کو تربیت نہیں دی جا رہی، مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے، وہ جن کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ دھڑکتا تھا. دے لوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو کہا جا رہا ہے رائنا مت کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرٹسی شو کریں، تھوڑا سا جینٹل ہو ہمارے لیے، یہ بتاتا ہے کہ وہ جینٹل نہیں ہے. رائٹ؟ ہم کسی کو کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آرام سے یار، تھوڑا تھوڑا نرم دل سے کام کرو، بیکاز ان کو ہم بتا رہے تھے تم نرم دل نہیں ہو. بٹ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہی از آلویز بین کمپیشنیٹ، ہی از آلویز بین جینٹل ود ایوری سنگل پرسن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رائنا کا استعمال مت کرو، بلکہ کس کا استعمال کرو؟ وقولو، اور تم کہو انظرنا، لک ایٹ اس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لک ایٹ اس، ہماری طرف دیکھیں. اوکے؟ جب یہ بات کرتے ہیں کہ انظرنا، کہ لک ایٹ اس یا پے اٹینشن ٹوورڈز اس، کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تو پلیز میک اٹ کلیئر فار اس، اس کو آسان کریں ہمارے لیے. اٹس اے بیٹر ورڈ ٹو یوز. انظرنا جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں نا ٹو وی بیگ یور پارڈن، میک اٹ، تو اٹس مور ریسپیکٹیبل وے آف ٹاکنگ ٹو دیم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رائنا مت یوز کرو، انظرنا کا ورڈ یوز کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کیا کہو؟ واسمعوا، اور تم غور سے سنا کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کہ جب تم سن رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں تو غور سے سنا کرو اس بات کو. تم اپنی اٹینشن ادھر، پلیز مائکس کو دیکھیں، پلیز اپنی اٹینشن ادھر ادھر مت کیا کرو، ڈسٹریکٹ مت ہوا کرو، بلکہ کیا کیا کرو؟ غور سے سنا کرو. واسمعوا ہم اس کو پہلے بھی کر چکے ہیں. پلیز مائکس کو دیکھیں. تو انظرنا کا مطلب ہوتا ہے wait for someone, to look at someone, یا to please slow down. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہے تو ہمیں کچھ پروٹوکولز کا خیال رکھنا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہیں کر سکتے جس طرح ہم نارمل لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہے تو اپروپریٹ ورڈز کا استعمال کرنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ رائنا. کیوں؟ کیونکہ یہود اس ورڈ کو بگاڑ رہے تھے. آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ کلاسز میں بھی کیا تھا کہ ایک ورڈ تھا جو ان کو کہا گیا تھا کہ جب تم ایک بستی میں جانا تو یہ والا ورڈ کہنا، اور انہوں نے اس ورڈ کو بھی بدل دیا تھا. وہ کیا ورڈ تھا؟ وہ ہنتاتن کہتے تھے. ویری گڈ، یس. تو
ان کا ہمیشہ سے کام یہ تھا کہ وہ لفظوں کو بدل دیا کرتے تھے. اینڈ ناؤ ہیئر دے آر ڈسرسپیکٹنگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا. اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم. السلام علیکم یہ میں نے یہاں لکھا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے may you get poisoned. تو جب کوئی پوائزن ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. تو کس کی دعا دے رہے ہیں؟ موت کی دعا دے رہے ہیں. یا تم پر لعنت ہو، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکم. حضرت عائشہ نے یہ بات سنی اور حضرت عائشہ واز کہ انہوں نے جواب میں کہا بل علیکم السلام واللعن، اور تمہارے لیے ہو موت اور تمہارے لیے ہو کرس. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ ریسپانس دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عائشہ that you اتنا کافی ہوتا اگر تم کہہ دیتی وعلیکم. اینڈ وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے اینڈ ٹو اپون یو ایز ویل. جو تم کہہ رہے ہو نا السلام علیکم کہ موت ہو، وہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو، ایگزیکٹلی وہی ہو وعلیکم. تو اتنا کافی ہو جاتا کہنا. دس شوز the love of حضرت عائشہ towards نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو وہ کیسے مینٹین کرتی تھی کہ کیسے ہو گیا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی. سو ناؤ دس آیا دس جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ دوبارہ پلیز ریپیٹ کر دیں. جی میں یہاں لکھ دیتی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا بل علیکم، بلکہ تم پر سام واللعن، تم پر موت بھی ہو اور تم پر لعنت بھی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا. کیا؟ وعلیکم and upon you as well. جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے ساتھ بھی ہو. So good words, sometimes we say good words but with bad intentions, and sometimes we say we mean well, we want to be we want to treat other person with a good way, but we sound bad. ہمارے words برے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں روک رہے ہیں کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی. ہمیں اپنے ورڈز کو بہت اچھے سے سلیکٹ کر کے بات کرنی ہے تاکہ وہ کسی طرح سے بھی نیگیٹو میننگ پورٹرے نہ کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ورڈ ہے وَاسْمَعُوا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آج میں اس ڈسٹربنس سے، اس نوائز سے میں ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں. آپ پلیز ٹرائی کریں کہ مائکس میوٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے وَاسْمَعُوا کا ورڈ لاسٹ جب یوز کیا تو بنی اسرائیل کے لیے یوز کیا جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھایا اور کہا وَاسْمَعُوا. یاد ہے آپ کو؟ ایگزیکٹلی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وَاسْمَعُوا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی ان کو تورات دی جا رہی تھی اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں یہود سے کہہ رہے ہیں وَاسْمَعُوا اور غور سے سنو اور اس پر عمل کرو. ایگزیکٹلی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وَاسْمَعُوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں اسے غور سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب علیم، پینفل پنشمنٹ ہے. جو لوگ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں ان کا عذاب بھی تکلیف دہ ہی ہوتا ہے. جیسی حرکتیں ہوتی ہیں ویسی ہی سزا ملتی ہے. تو those who give pain by words, Allah will give pain to them in the form of punishment. اس آیت سے ہم جو بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہیں نا، اس میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ رائنا مت کہا کرو، انظر نہ کہا کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم look at us، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز ویٹ فار us، پلیز سلو ڈاؤن، رائٹ؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو جب روکتے ہیں نا یہ نہیں کرنا، تو ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ نہیں کرنا اور بتا رہے ہیں یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک ورڈ ایک ڈائلیکٹ میں ایک جگہ پر بالکل اپروپریٹ ہے، اس کے میننگ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب ریجن بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے تو اس کا مطلب برا ہو جاتا ہے.
اس طرح جو ہم لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل نیمنگ آور کڈس, بیکاز بہت سارے ناموں کے بہت مختلف مطلب نکلتے ہیں بہت مختلف جگہوں پہ. تو ایسے نہ ہو کہ ان ناموں کی وجہ سے یا ان لفظوں کی وجہ سے کوئی ان کا مذاق اڑائے. اوکے, یہ ہمیں ایک ایک آیت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے, جو ان کا رتبہ ہے, اس رتبے کو مینٹین کرنا ایک ایمان والے کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنو, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو مینٹین کریں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں, کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کریں, کچھ اس طرح کا اپروپریٹ کام نہ کر دیں جو یا ایھا الذین آمنو کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر اس دروازے کو بند کرنا ہے جو برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے, جو کسی بھی طرح سے برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. Are we clear? اللہ تعالیٰ یہاں جی ہمیں ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا کام ہے خود کو بدلنا. رائٹ, وی آلویز وانٹ ادرس ٹو چینج. تم بدلو اور تم بدلو اور تمہارے اندر یہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اندر جو بھی برائی ہے, یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. تم لفظ بدلو, تم اس لفظ کا استعمال نہیں کرو گے. اور کیا کرو گے؟ تم غور سے سنو گے. واسمعوا, اور تم غور سے سنو. پتہ ہے کس کس کو غور سے سنو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے سنو, اور تم ان ٹربل میکرز کو بھی سنو. یو شوڈ نو کہ ہو آر دوز پیپل جو یہ ٹربل کاز کر رہے ہیں. تمہیں پتا ہونا چاہیے. اینڈ اٹس اے لیسن فار دا ہیپوکریٹس کہ اب تم الرٹ پہ رہو. اب تمہیں مسلمان سن رہے ہیں, تمہیں ایمان والے سن رہے ہیں, تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ گے. وی آر لسننگ ٹو یو. ٹھیک ہے, ہماری آیت مکمل ہو گئی. ایک اور چیز میں اس میں کلیئر کرتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا پینفل پنشمنٹ کی, تو آپ یاد رکھیے گا پینفل پنشمنٹ کین بی فار اے مسلم اینڈ اٹ کین بی فار اے کافر. دونوں کے لیے ہو سکتی ہے. ایک مسلمان کو بھی پینفل پنشمنٹ مل سکتی ہے. اس لیے ہمیں ایز اے مسلم بھی بڑا سمجھ کے چلنا ہے کہ جب ہم ایز اے مسلم کلمہ پڑھنے والے لوگ ایک دوسرے کو لفظوں کے تیر مارتے ہیں, ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی عذاب علیم ہو سکتا ہے. نیکسٹ آیا ما یود الذین کفروا, نہیں چاہتے. اس میں چاہنے کا مطلب بھی آ جاتا ہے اور محبت کا بھی آ جاتا ہے ود میں. سو اٹ از لائک لائکنگ سم تھنگ اور ٹو لو سم تھنگ. سو نہیں چاہتے کون؟ الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتابی, اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن پہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب مسلمان. جیوز اینڈ کرسچنس. ٹھیک ہے, جیوز پلس کرسچنس. جی سوری. کوئی بات نہیں, ہم سب سیکھ رہے ہیں یہاں پر. ما یود الذین کفروا, نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ریممبر دس ورڈ. کس 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 کیٹیگری میں کفر کیا؟ جیوز کی کیٹیگری میں تھے یا کرسچنس کی کیٹیگری میں تھے؟ ولل مشرکین, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. دیکھیں یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے, یہ والا ورڈ من. اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود میں سے, عیسائیوں میں سے اور مشرکوں میں سے کچھ لوگ ہیں. یہ کچھ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ من. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اور وہ نہیں چاہتے. جب ہم بات کرتے ہیں نا جیوز کی, کرسچنس کی, تو ہم ساروں کو اکٹھا رگڑا دیتے ہیں. ساروں کو کہتے ہیں ساری خراب ہے, سارے ہی برے ہیں. اگر ہندو ہیں تو ہندو بھی سارے ہی برے ہیں. دس از ویری رانگ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں پر کہ وہ جو جیوز اور کرسچنس اور مشرک تھے جنہوں نے کفر کیا, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک دونوں ڈیفرنٹ باتیں ہوتی ہیں. شرک وہ ہوتا ہے جو آپ آئیڈل کی ورشپ کرتے ہو, لیکن کفر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے حق آ جائے تو آپ اس کا انکار کر دو. اوکے,
بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شرک کر رہے ہوں گے لیکن ان کے پاس ابھی سچ نہیں آیا ہوگا، ان کو کسی نے صحیح بات نہیں بتائی ہوگی، تو ہم اس کو مشرک تو کہیں گے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ بہت سے ایسے اہل کتاب ہوں گے، بہت سے ایسے کرسچنز، ایسے جیوز ہوں گے جو ان کے پاس اپنی کتابیں تو ہوں گی لیکن ان کے پاس حق نہیں آیا ہوگا، تو ہم ان کے اہل کتاب تو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہاں تک کلیئر ہے؟ جی کسی کا کوئی کویشچن، کوئی بات نہیں کلیئر؟ میں دوبارہ بتا سکتی ہوں، مجھے بتا دیں۔ There is a difference between کافر and مشرک۔ کافر وہ ہوتا ہے جو حق کو جاننے کے بعد انکار کرتا ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے، اس کے پاس ابھی حق نہیں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس حق آ گیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ نہیں چاہتے، وہ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزلہ کہ نازل ہو علیکم آپ پر، من کسی قسم کی کچھ بھی، خیرن کوئی خیر، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب اور مشرک میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خیر نہ آئے۔ خیر کیا ہے؟ قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی خیر نہ آئے، ان کو کسی قسم کی خیر نہ ملے۔ کیوں نہ ملے؟ کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ہیں چوزن ونس، ہم ہیں اللہ کے چہیتے، ہم ہیں خاص لوگ۔ اس کو کیوں چوز کر لیا گیا؟ پتہ ہے جیو سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن ون، اور مکہ کے مشرک سمجھتے تھے کہ ہم خاص ہیں اللہ کے، کیونکہ ہمارے پاس حرم ہے، ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے، ہمارے پاس کعبہ ہے، وی آر اسپیشل ونس۔ اگر ہر کیٹیگری کا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ اسپیشل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو کچھ دے دیں گے تو وہ آؤٹ آف جیلسی کہے گا کہ اس کو کیوں خیر مل گئی۔ تو they were jealous of who? Of نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ Why they were jealous? Because of Quran. You know, today also they are jealous of us because of Quran. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ It's my choice. It's my choice. It's whose choice? It's Allah's choice. Allah will choose. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کس کو؟ یہود کو۔ they were the chosen ones۔ ہم نے شروع کی آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں چوز کیا، you are the chosen one, you are the special۔ لیکن کیا وہ اس کرائٹیریا پہ پورے اترے؟ نہیں اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کس کو چوز کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، اور ہر اس شخص کو چوز کیا جو اس کتاب کو فالو کر رہا ہے۔ so you are the chosen ones, you're very special to Allah۔ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا آپ کو، اور آپ نے قرآن کو چوز کیا، that's why Allah chose you۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت، یہ میری رحمت ہے، میں جس کو چاہے چوز کروں، میں جس کو چاہے اتھارٹی اور اسپیشلٹی اور سٹیٹس دوں۔ یہاں جو خاص بات ہے نا، یہ جو با ہے، جب یختصو کے بعد با کی بات آتی ہے، آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ یس میم۔ جی جی شربا جی۔ یختصو، جی، یختص بی کا جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سلیکٹ سم ون ایکسکلوسیولی فار سم تھنگ، کہ یہ چیز خاص اس کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ اس خاص چیز کے لیے، اس خاص کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا۔ اینڈ دیٹ از وائی a portion of the Jews and the Christians and the mushrik hate نبی صلی اللہ علیہ وسلم and they hate the Muslims۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ and اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے پاس سارا فضل ہے، عظیم، بہت بہت زیادہ فضل والا ہے، اس کے پاس ہے فضیلت، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ He has the dominion, he has the power, he has the authority، سب اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، اس کے پاس ہے ساری کی ساری خیر۔ He has the virtue, the honor، مطلب he is the possessor of the bounty، اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے مرضی عطا کرے۔ ہم کون ہیں یہ سمجھنے والے کہ یہ خیر بس مجھے ملے گی اور یہ خیر فلاں کو نہیں ملے گی؟ یہ تمام معاملات تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر کیا آ جاتی ہے؟ جیلسی آ جاتی ہے۔
So یا now we have two تکبر. degrees. Oh yeah, تکبر اسی لیے تو آتا ہے، خود کو بڑا سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن اتنا ردم میں چل رہا ہے نا ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری آف کریشن میں بتا دیا کہ پہلا مسئلہ تکبر تھا. ابھی تک یہود کا مسئلہ تکبر نظر آ رہا ہے، مکہ والوں میں قریش کا مسئلہ تکبر نظر آ رہا ہے ہمیں. اٹس آلویز تکبر. ہم حق کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں. جیلسی کی 2 ڈگریز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کو کچھ نہ ملے کیونکہ اس کے پاس کچھ خیر نہ ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو خیر ہے وہ اس کے پاس نہ رہے اور دوبارہ بھی کبھی نہ ملے. ان کی جیلسی اس قدر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا ہے نا، یہ ختم ہو جائے، یہ نہ آئے، یہ رک جائے. اور ہمارے ساتھ جیلسی یہ ہے کہ یہ قرآن پر عمل نہ کریں، یہ قرآن سے باز آ جائیں. بائبل میں نا تورات اگر آپ دیکھیں گے، تورات میں نا اللہ تعالیٰ بار بار جب بنی اسرائیل سے بات کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں گاڈ آف اسرائیل. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ گاڈ آف اسرائیل کہہ کر انہیں بتاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ربکم، تمہارا رب. سوچے ذرا، اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہہ دیے کہ میں ان کا رب ہوں. کس کا رب ہوں؟ مسلمانوں کا رب ہوں. بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ کس کے رب ہے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. So they were jealous of the favors کہ ان کو کیوں مل رہا ہے جو ان کو مل رہا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ اگر تمام نیشنز، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ تب تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک رب کا اذن نہ ہو. اور اگر تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. ہم لوگوں سے ڈرے بیٹھے ہیں، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا. پچھلی آیتوں میں بھی کیا وجہ تھی؟ بار بار یہی سوچ کے بیٹھے ہیں فلاں کی نظر لگ گئی ہے، فلاں نے یہ کر دیا. آپ یہ سوچیں اللہ نے کہا ہے کہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے. ہی ٹیک کیئر آف یو، وہ تمہاری پوری پرواہ کرتا ہے. اس نے تمہیں چوز کیا، اس نے تمہیں قرآن دیا ہے. ہمیں قرآن کو نہیں چھوڑنا. یہ جو پریویلیج، یہ جو فضیلت ہمیں ملی ہے قرآن کے ساتھ، اس سے جلتے ہیں، اس سے وہ جیلس ہیں. وہ بہت خوش ہوں گے جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ہم سب کلیئر ہیں اس آیت پہ؟ میم میں نے وہ سیکنڈ والی جیلس ٹھیک ہے. دیکھی جو آپ کو دوبارہ دکھا دیں. سیکنڈ والی کیا؟ جیلس جو جس بات سے ہوتے تھے. اوکے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اوکے جی. اب آیا یہود کا ایک اور اعتراض. پہلے تو ان کو اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چوز کیا گیا ہے. اب ان کو اعتراض ایک اور آ گیا. دیکھیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ صرف اعتراض کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ان کے سامنے آپ جتنی بھی تعویلیں دلیلیں لے آئے وہ نہیں مانتے بیکاز انہوں نے ماننا نہیں ہے. کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ ان کے دل پہ کیونکہ ہوں کیونکہ ان کے دل پہ ہاں پردہ پڑا ہوا ہے. تکبر کی ہاں، وجہ سے. تکبر نہیں ماننا، مجھے نہیں ماننا بھائی کیونکہ تم یہ بات کہہ رہے ہو اس لیے میں نہیں مانوں گا. ایسے بہت اٹس ویری کامن ان آور سوسائٹی ایز ویل. تو صرف پرابلم یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ پیغام مل گیا. مکہ والے کہتے تھے کہ کیوں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم میں سے کوئی ملینئر ہوتا جو نبی بنایا جاتا. طائف میں سے اللہ تعالیٰ کسی سردار کو چوز کرتے، قریش میں سے کسی سردار کو چوز کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چوز کیا گیا ہے جو کہ ایک آرفن تھے، ایک یتیم بچہ چوز کیا اللہ نے اپنی نبوت کے لیے. تو جب آپ نے نہیں ماننا ہوتا تو آپ نے نہیں ماننا ہوتا اور آپ بلا وجہ کی تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہو. ایک اور اعتراض ان کا، یہود کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی اور ہماری کتاب ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ وائی دیر از چینج؟ لاز کیوں مختلف ہیں؟ یہ کیوں کمانڈمنٹس مختلف ہیں؟ جو ہماری کتاب میں ویسے کیوں نہیں ان کی کتاب میں آیا؟
کیا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک بات سوچی، پھر اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اب میں اس کو بدل دیتا ہوں، مطلب وہ اب اللہ پہ اعتراض کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ماں نہیں، ننسخ ہم منسوخ کرتے. اٹس اے ویری ڈفرنٹ ورڈ، اس کو آپ ابھی سمجھیں انشاءاللہ. میں اس کو کلیئر کرتی ہوں. نہیں ہم منسوخ کرتے، یہ میں اس کو لکھ بھی دیتی ہوں. منسوخ کرتے من آیتن، کوئی آیت، او ننسیہا. ننسیہا کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، دینا. اور ہا کا مطلب کس کو؟ آیت کو. نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کوئی آیت یا تو اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے آسان مطلب ریپلیس کر دیتے ہیں. ایک آیت آتی ہے اور اس کا حکم دوسری آیت ریپلیس کر دیتی ہے. اس کی میں اگزامپلز بھی دوں گی تو آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. نہ کا مطلب ہم ہے، اور ہم کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم کوئی اور آیت تمہیں بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اس جیسی لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بھئی تم اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہو، اللہ کی زمین ہے، کس کی مرضی ہوگی؟ کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ کی. ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جس طرح پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، ہم کویت میں رہتے ہیں، کویت میں کوئی نیا رول آتا ہے تو وی ابائڈ ٹو دا رول، ہم مانتے ہیں فوراً اس رول کو. ہم یہ نہیں کہتے یہ بادشاہ جو ہے نا اس کا تو تھوڑا دماغ لگ رہا ہے کہ الٹ کے ہے. وی ڈونٹ سے دیٹ. ہم مانتے ہیں کیونکہ بادشاہ کی طرف سے جب ایک لا آتا ہے، جب ایک رول آتا ہے تو آپ اس کو رول کو مانتے ہو. آپ بادشاہ پہ انگلیاں اٹھا کے کچھ نہیں کر سکتے. بادشاہ کا رول ہے، وہ رول لگ گیا ہے، وہ ساروں نے فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے ایک رول آتا ہے، اس رول کو میں ایبروگیٹ کرتا ہوں، یعنی منسوخ کرتا ہوں، یعنی تبدیل کرتا ہوں، یا وہ تمہیں بھلا دیتا ہوں، ایک نیا رول لے آتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. اوکے، اب اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے. دیکھیں اس میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ہمارے پاس قرآن جو آیا کتنے سالوں میں آیا؟ 23 23 years. 23 میں. اس وقت مائک پلیز، اس وقت کیا حالات ہیں؟ اس وقت لوگ شراب پیتے تھے اور شراب پانی کی طرح پیتے تھے. اوکے، دے یوز ٹو لو الکوہول، بہت بہت زیادہ کنزمپشن ہوتی تھی شراب کی. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اگر حکم آ جاتا، کہ پہلا حکم ایسے آتا کہ شراب حرام ہے اور اسے پینا چھوڑ دو، تو کوئی شخص نہ مانتا، بیکاز اٹ واز این ایڈکشن. جب کسی چیز کی ایڈکشن لگ جاتی ہے انسان کو تو کیا اسے فوراً چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں آسان ہوتا ہے، نہیں. مشکل ہوتا ہے. یو آر ایڈکٹیڈ ٹو سم تھنگ. آپ کا دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، جس طرح ہمیں موبائل کی ایڈکشن ہے. اب کوئی ہمیں آ کر کہے کہ کل سے تمہارا موبائل بند ہے، اینڈ وی آر ایڈکٹیڈ ٹو یوزنگ موبائل فار آلموسٹ 12 آورس. اچانک سے ایڈکشن ختم نہیں ہوگی. وہ دل کرے گا بھائی واٹس ایپ دیکھیں، بھائی انسٹاگرام دیکھیں، اسنیپ چیٹ دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، کیا چل کیا رہا ہے. ویل فیل لائک وی آر لاسٹ. ایڈکشن کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رول، یہ کتاب قرآن انسانوں کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے فرسٹ سٹیپ پہ انسانوں کو یہ کہا کہ یہ جو شراب ہے اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہے. دیٹ واز دا فرسٹ آیا، پہلی آیت. اوکے، جب یہ پہلی آیت آئی نا تو حضرت ابو بکر واز دا فرسٹ ون، انہوں نے کنزیوم کرنا بالکل چھوڑ دی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں نقصان ہے اور اس کا جو اس میں فائدہ ہے لیکن اس میں نقصان فائدے سے بڑا ہے، مطلب نقصان بہت زیادہ ہے. حضرت ابو بکر quit it at the spot، انہوں نے چھوڑ دی اس آیت کے بعد. لیکن باقیوں نے نہیں چھوڑی، کیونکہ کس کا حکم نہیں آیا تھا؟ حرام ہونے کا. حرام نہیں ہے، نقصان ہے، رائٹ. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا بتا رہی تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے پاس نہ آؤ. دن میں 5 بار نماز پڑھنی ہوتی ہے.
جو نشہ ہے اس کو اترتے اترتے وقت لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نشے میں ہو تو آپ کی نمازیں تو گئی. آپ دن میں اگر 2 نمازیں پڑھو گے تو 3 بار اللہ سے آپ کا کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہوگا. اٹ ول ہیپن. تو اس طرح صحابہ کرام کو سمجھ آئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو کوئٹ کیا. مطلب اس کو ان سپینز میں لیا جس میں نماز کا خطرہ نہیں تھا کہ نماز نہیں چھوٹے گی, یا اس کی کوانٹٹی بہت کم کر دی تاکہ اس کا جو ٹاکسیکیشن تھی وہ نماز تک نہ رہے. اینڈ دین فائنل حکم آیا. اور فائنل حکم کب آیا؟ 20th ایئر میں, 21st ایئر میں اس کے بارے میں حکم آیا کہ شراب نہیں پینی, کیونکہ دس از عمل الشیطان, دس از ورک آف شیطان. کیونکہ جب ایک انسان شراب پی لیتا ہے تو وہ کسی قسم کی برائی کر سکتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں, ان کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈرنک کیا ہوتا ہے, گاڑی مار دی ہوتی ہے, ڈرنک کیا ہوتا ہے اور ریپ کر رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, کلنگ ہو, شوٹنگ ہو, واٹ ناٹ. دس از عمل الشیطان. کیا اللہ تعالیٰ شروع میں جانتے تھے نا کہ یہ عمل الشیطان ہے, یہ شیطان اس کے ذریعے لوگوں سے برائیاں کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ ایک حکم شروع میں آ کر حرام اگر اس کو کر دے گا تو لوگوں کے لیے اس ایڈکشن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا. اس کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اسلام میں تم آ گئے, تم شراب نہیں پی سکتے ہو, اب اٹس حرام آن یو, رائٹ؟ تو وہ اس کو ایکسٹریم ایڈکشن ہے, اس کے دن بھی شراب میں, رات بھی شراب میں, اس کو بہت ساری چاہیے, اس کو ایڈکشن ہے اس چیز کی. تو وہ ایک دن سوچے گا کہ شراب یا اسلام, شراب یا اسلام, اور آہستہ آہستہ کر کے وہ کس کو کوئٹ کر دے گا, کیونکہ ایڈکشن کو کوئٹ کرنا بہت مشکل ہے, وہ اسلام کو کوئٹ کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی, ایک حکم آیا اور اس کو دوسرے حکم نے ریپلیس کیا, اور اس کو تیسرے حکم نے ریپلیس کیا, اور تیسرا حکم فائنل حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا, اور پھر کہا کہ اب شراب حرام ہے, اب تم اس کو نہیں پی سکتے, کیونکہ یہ عمل الشیطان ہے, یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. کیا لوگ شیطان کے بارے میں جانتے تھے؟ فرام دا ویری بگننگ جانتے تھے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. جب ہمیں ایک رول کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ایک کمیونٹی پہ, لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے, تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ گریجول, آہستہ آہستہ جاتے ہیں. یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. اچھا, کیا اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نہیں بھی ہمیں اب پتہ چلا تو اب ہم گریجول جائیں گے, ہم تھوڑا سا پہلے الٹے سیدھے کام کریں گے, اس کے بعد پھر ہم صحیح کاموں کی طرف آئیں گے؟ نہیں, ہم اس طرح نہیں کر سکتے, بیکاز وی آر بورن مسلمس. ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہمیں ماں باپ نے بچپن میں بتایا کہ بیٹا یہ لائن ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے لائن بنائی ہے, اس کو کراس نہیں کر سکتے. دوسری طرف ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کو کسی خاص برائی کی ایڈکشن ہے, تو ان کو حرام کا ٹھپا لگا کے پہلے دن نہ روک دیں, بلکہ ان کو گریجول پروسیس سے واپس ان کے رب کی طرف لے کر آئیں. Are we clear? میم جو آپ نے یس میم. مطلب بتایا وہ کیا ہے؟ سوری بچے, آپ کی آواز کٹی ہے. جو آیت کے شروع میں جو ہے, جو آپ نے نون کے اوپر سرکل لگایا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا, ما ننسخ, جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں, تو ہم کا مطلب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بیکاز اونلی اللہ ہیز دا رائٹ کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کو لے آئیں. یہ رائٹ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آج میں یہ والا حکم اللہ کا مانوں گا اور کل یہ مانوں گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فائنل کر دیا, اس کو سب کو ماننا ہے. اوکے, اوکے, جزاک اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے, یہ آیت پچھلی کتابوں کو بھی منسوخ کر رہی ہے. کون سی پچھلی کتابیں؟ تورات کو اور انجیل کو, کہ اب ان کتابوں کی تعلیمات نہیں مانی جائیں گی. کون سی تعلیمات؟ جو آپ کو لاس سکھاتی ہیں, رائٹ؟ پیورٹی کا لا, شادی کا لا, تمام جو لاز ہیں وہ اب اس میں کس کو مانا جائے گا؟ آخری کتاب کو, کیونکہ پچھلی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا, ان کو ریپلیس کر دیا. اور کس کتاب نے ریپلیس کیا؟ قرآن نے. پھر
قرآن کے اندر کچھ احکامات آئے جو گریجول آئے، جس کی وجہ سے پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ کر دیا، وہ ایبروگیٹ ہو گیا، وہ ریپلیس ہو گیا نئے حکم سے۔ اب میں آپ کو پچھلی تھوڑی مثالیں دیتی ہوں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کی وائف تھی اور ان کے بچے تھے، اور اس وقت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹوین پیئرز پیدا ہوتے تھے، 2 بچے صبح 2 بچے شام، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح میں اور ایک لڑکا لڑکی شام میں، اور پھر جو صبح والے ہوتے تھے ان کی شام میں شادی ہوتی تھی۔ سو اف یو سی اٹ، تو وہ تو بہن بھائی ہوئے نا، اگر ہم اپنی اب بات کریں، لیکن اس وقت یہ چیز الاؤڈ تھی۔ کیا اب الاؤڈ ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے آ کر اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب اس پر حد ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح تورات میں جب تورات شروع میں نازل ہوئی، اس وقت کوئی کھانا حرام نہیں تھا، سب کھانے الاؤڈ تھے۔ یو کین ایٹ وٹ ایور یو وانٹ، وین ایور یو وانٹ، ہاؤ مچ یو وانٹ۔ لیکن جب تورات آئی تو تورات نے کچھ کھانوں کو حرام کر دیا اور پھر سزائیں لگائی کہ اگر یہ کھاؤ گے تو اس پر یہ سزا ہے، جس طرح شراب کے بارے میں آتا ہے تو یہ سزا ملے گی۔ ہفتے کے دن اسی کے بارے طرح میں بھی۔ یس، میں یہی پوائنٹ نیکسٹ کہنے لگی تھی، ہفتے کے دن کے بارے میں بھی، کہ اگر تم نے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام کیا تو اس دن تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو جس طرح کمیونٹیز لوگ بننا شروع ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رولز لگائے، لیجسلیشنز لگائی کہ یہ لاز ہیں، اس کے ساتھ تم زندگی گزارو گے۔ تو واٹ از دا فائنل لا؟ قرآن از دا فائنل لا۔ اس لا کو مانا جائے گا اور پرانے لاز کو نہیں مانا جائے گا۔ اب اس کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ جو حکم آتا ہے نا، اس کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے یہ حکم تھا، جس طرح شراب کے بارے میں نے آپ کو اگزامپل دی، پہلے شراب کے بارے میں تھا کہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسرا حکم آیا جس میں کہا کہ جب شراب پی ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ، اینڈ تیسرا حکم آیا کہ دس از من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، تو تم اس سے اجتناب کرو۔ ناؤ دس از دا فائنل ون۔ تو جب فائنل آرڈر آ جاتا ہے تو اس آرڈر کو، اس حکم کو ہمیں ماننا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا نسخ کا قانون۔ اب نسخ کے بارے میں نا میں آپ کو 2-3 باتیں اور بتا دیتی ہوں۔ نسخ کی 3 طرح ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے کہ اس کی جو آیت اور حکم دونوں ہوتے ہیں قرآن میں موجود، آیت بھی اور حکم بھی۔ یہ میں نے انگلش میں بھی لکھا ہوا، اردو میں بھی لکھ رہی ہوں، سوری۔ آیت قرآن میں موجود ہوتی ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شراب کی مثال دی ہے۔ سیکنڈ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ اس میں قرآن میں اس کے بارے میں آیت نہیں ہوتی لیکن اس کا حکم ہوتا ہے۔ جس طرح شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کا حکم ہے اور اس حکم کو مانتے ہیں، اور اس کی آیت نہیں ہے۔ تیسری ہمارے پاس بات آ گئی، تیسری آ گئی کہ رولنگ سٹل اپلیکیبل، کہ حکم ہوتا ہے لیکن، اور اس کی ریسیٹیشن جو ہوتی ہے نا، جو تلاوت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے، یعنی قرآن میں وہ آیت موجود نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، نون سیہا۔ ہم ابھی آپ سب سن رہے ہیں؟ جی جی میم، اس میں میں نے جی یہ کہنا تھا آپ سے کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس میں بھی تو کیٹیگریز ہے نا، کہ جو سب سے پہلے ہی مان لیا کرتے فوراً سے اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً ماننے والے محسن، پھر اس کے بعد مومن، پھر اس کے بعد مسلمان، اس طرح درجہ ہے۔ بالکل بالکل، اس میں بھی درجے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے ابھی تک نا ساری نسخ کی بات کر لی کہ ایک حکم نے دوسرے کو ریپلیس کر دیا، پچھلی کتابیں جو آئی تھی اس کو قرآن نے ریپلیس کر دیا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نون سیہا، بھلا دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی، جس طرح سورہ بقرہ اتنی لمبی سورہ ہے نا، اسی طرح سورہ احزاب بھی بہت لمبی سورہ تھی۔ میں یہاں لکھ دیتی ہوں، جتنی لمبی سورہ بقرہ تھی اتنی ہی لمبی سورہ احزاب تھی۔ سورہ احزاب میں اصل میں ہوا کیا تھا کہ حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا، منافقین نے الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے بہت سی آیتیں نازل کی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بنانے کے لیے. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری اس میں آیات تھی، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں تھی، لیکن بعد میں وہ تمام آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی کیونکہ وہ ان کے لیے تھی اسپیسیفکلی. تو اٹ واز ناٹ نیڈیڈ آفٹر تو وہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کچھ ریپلیس کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے. جس طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پارے میں مسلمانوں کا قبلہ بدلا گیا، یعنی وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے لیکن ان کا کعبہ ہی بدلا گیا، قبلہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. اور وہ کس لیے تھا؟ ٹو ٹیسٹ دیم. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پروگریشن کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، گریجولی تعلیمات سکھاتے رہیں، تاکہ لوگوں پر کسی قسم کا برڈن نہ آئے، تاکہ وہ لوگ بیبی سٹیپس لے کر اسلام کی طرف آ جائیں. کیونکہ جب ہم کسی شخص پر بار بار یہ کہتے ہیں نا تم غلط کر رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو، تم صحیح کام نہیں کر رہے، تم مسلمان نہیں ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں کس کو چھوڑ دوں گا؟ اسلام کو. کہتا ہے میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، ختم کرو بات بھائی، اتنی کیا ٹینشن ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. جو بچے اسپیشلی ایسے ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں اسلام نہیں ہوتا، اسلام ان اے سینس کہ وہاں اذان نہیں ہوتی یا مسجدیں نہیں ہوتی یا سکھایا نہیں جاتا، تو دے وانٹ کہ وہ اسلام کو سیکھیں، وہ اسلام کی طرف آئیں. بٹ ان کے ماں باپ ان کو ہر وقت کیا ٹارچر دے رہے ہوتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں کرے، یہ کام غلط کرے، تم صحیح مسلمان نہیں، تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم کافر ہو گئے ہو. جب ہم اس طرح کے ٹیگز لوگوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. لوگوں کے لیے بھی اسی طرح آسانی کرنی چاہیے اور گریجول سٹیپس میں ان کو لے کر آنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آئے ہیں. جس طرح میں اکثر اپنے پیرنٹنگ کے لیکچرز میں کہتی ہوں کہ جو ہی بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو ماں باپ اس کی جان کھانے لگ جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو. آپ ایک نماز سے شروع کریں. اسٹارٹ ود 1 prayer اونلی. بیٹا پورے 1 سال تک نہ ایک نماز پڑھنا، جب 8 سال کے ہو جاؤ گے نا تو پھر اسے کہیں دوسری نماز شروع کرو، جب 9 سال کا ہو جائے گا پھر کہیں تیسری نماز شروع کرو. جب تک وہ بچہ بالغ ہو جائے گا اسے نماز کی عادت خود ہی پڑ جائے گی. اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں گریجول سٹیپس لینے ہیں، ایک دم نہیں سارا کچھ ان پہ ڈیل دینا. اس کے بعد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہے بادشاہ آسمانوں کا اور زمینوں کا. جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سین کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتا آسمانوں میں کیا ہے بھائی؟ ہم تو صرف کس کا علم رکھتے ہیں؟ زمین پر. قرآن کہاں سے آیا تھا؟ آسمانوں سے زمین کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بادشاہ ہوں آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر، میرے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. میں ہوں جو تمہیں کانسٹینٹلی پروٹیکٹ کر رہا ہوں، اور میں ہوں تمہیں کانسٹینٹلی ایڈ کر رہا ہوں. میری مدد ہے تمہارے ساتھ، میری نصرت ہے تمہارے ساتھ. آئی ایم ود یو. کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کے پاس قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ if I bring a change, a replacement in the Quran, in the law, it is from me, it's by Allah. کیونکہ کس کے پاس ہے ساری زمین؟ کس کے پاس ہے اختیار ساری زمین کا؟ اللہ کے پاس. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، I am the king, I am the honor, I have the dominion. جب آسمان اور زمین میرے ہیں تو مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی مرضی ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ آیت، ام تریدون، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ام کیا، تریدون تم، کون تم؟ مسلمان. تم مسلمان. یہ جو تریدون میں ہمارے پاس ورڈ آتا ہے ارادہ. کیا تم ارادہ کرتے ہو، یعنی کیا تم چاہتے ہو؟ ان تسألو، تم، اور جو واو آ گیا وہ کس کا آ گیا؟ آج سب لاسٹ ہے. اور واو آ گیا جمع کا، جمع. رائٹ. کیا تم
ارادہ رکھتے ہو یا کیا تم چاہتے ہو ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم تم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ ہوئے ہوئے من قبل اس سے پہلے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرتے رہو سوال پر سوال کرتے رہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا؟ کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ گائے کے بارے میں سوال اور سب وہ جو نعمتیں ساری گروسری کی جو لسٹ دی گائے کے جو انہوں نے کوشچنس کرتے رہے. بالکل گائے کے بارے میں کوئی کیے بھی گروسری لسٹ حکم کے بارے آتا میں تھا کیے. اس کے ہر حکم کے بارے میں کوشچن کرتے تھے. بالکل بار بار سوال کرتے تھے بلا وجہ کے سوال کرتے تھے. کبھی کبھار تو ہمارا دیکھیں کچھ سوال اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی پارے میں کلیئر کر دیا کہ سوال اگر کریوسٹی کا ہو جاننے کا ہو تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر سوال برائے سوال ہو فضول سوال ہو بے تکے سوال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہیں کہ سوال پر سوال مت کرنا بلا وجہ کے سوال مت کرنا. ایک مرتبہ کیا ہوا ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عمل اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا. تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو انہوں نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال نہیں کیا. That was enough for that day. اس کے بعد اور نہیں میں نے پوچھا. اکثر ہم بلا وجہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور عمل بالکل بھی نہیں کرتے. تو دیکھیں ان کو عمل کی 3 باتیں پتہ چل گئی تھی کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور جب مجھے جہاد کا موقع ملے گا تو مجھے جہاد کرنا ہے. That was enough. So if we are asking question for the sake of questions کہ بس سوال پر سوال پوچھ لوں تاکہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ علم آ جائے یا تاکہ میں اپنی سہیلی کو بتا سکوں کہ تم کہاں غلط اور کہاں نہیں ٹھیک ہو تم. So it's not acceptable. It's not recommended in Islam. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے ساتھ بھی ایسے ہی کرو جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے رسول کے ساتھ کیا تھا جس طرح موسیٰ کے ساتھ وہ بار بار سوال کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بار فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے تو تم حج کیا کرو. ایک شخص نے کہا ہر سال حج کرنا ہے اور وہ یہ بات بار بار کہہ رہا تھا کہ ہر سال حج کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے کہا ہر سال حج کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. اینڈ آفٹر سم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. We have to be very particular. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا جائے. سو ایٹ ٹائمس ہم اتنے فضول کے سوال کرتے ہیں کہ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے اس راستے پہ آپ جا سکتے ہو لیکن بے جا سوال کرنے کی وجہ سے اسکالرز ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس چیز کو منع کر دیتے ہیں لوگوں کو کیونکہ ان کے بہت بے تکے کے سوال ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا سوال کس کا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کا سوال ہونا چاہیے. اور ہمارا سوال کس لیے ہونا چاہیے؟ عمل کے لیے کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں. ہمارے سوال متشابہات کے بارے میں نہیں ہونے چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر ہیں وہ کس طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تہجد کے وقت وہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں. دا ویری فرسٹ اسکائی پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں. تو وہ کیسے آتے ہیں؟ کیا ایسے سوال پوچھ کر کوئی فرق پڑے گا ہمارے عمل میں؟ نہیں پڑے گا. تو ہمیں ایسا کوئی سوال نہیں کرنا جس سے ہمارے عمل میں فرق نہ پڑے. تو ہم نے 2 باتیں سیکھی کیسے سوال کرنے ہیں جس سے ہمارا علم کلیئر ہو اور جس سے ہمارا عمل آسان ہو. That's it. ہمیں اپنا سوال پوچھنے سے پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا سوال کا مقصد کیا ہے. کیا علم کلیئر ہو رہا ہے یا عمل میرا آسان ہو رہا ہے؟ اگر ان دونوں باتوں میں نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ سوال نہیں کرنے چاہیے. اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ ہم زیادہ سوال کیوں کرتے ہیں. اکثر لوگ زیادہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. آئی ایم سوری اگر کسی کو یہ بات ہرٹفل لگ رہی ہے لیکن ایٹ ٹائمس ہم بلا وجہ سوال کر رہے ہیں اور اس کو خود نہیں سوچ رہے کہ یہ میں جو بات کر رہی ہوں اگر میں خود بھی بیٹھ کے سوچوں تو یہ میرے لیے بات کلیئر ہو جائے گی. سو ون پرابلم از
جو لوگ بہت سوال کرتے ہیں وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. سیکنڈ تھنگ، جو لوگ بہت سوال کرتے ہیں وہ پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آیا تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں پانی پینا ہے، پھر پوچھ رہے ہیں ٹھنڈا پینا ہے کہ گرم پینا ہے، گلاس میں پینا ہے کہ کپ میں پینا ہے. سو بیکاز یو وانٹ کہ آپ اپنے گیسٹ کے سامنے نا ہر چیز پرفیکٹ پریزنٹ کریں، اس کو ہر چیز بہترین لگے، اور ہم کوئی روم نہیں رہنے دیتے امپرفیکشن کا. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب امپرفیکٹ ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوں گی اور ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ تمام باتیں ہمارے دماغ میں کس نے ڈال دی ہیں کہ ہمیں پرفیکٹ ہونا ہے. عورت کو پرفیکشن کے لیول پہ ہونا چاہیے. عورت بہت بہترین ماں ہوتی ہے، بہت بہترین بیوی ہوتی ہے، بہت بہترین بیٹی ہوتی ہے. نہیں، ہم سب امپرفیکٹ ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوں گی، اور بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد واپس آ جائے. سمپل. ہم سے غلطی ہوگی، کچھ ٹوٹ جائے گا، کچھ گر جائے گا، کسی کا دل توڑ دیں گے. سمپلی کم بیک اینڈ ڈونٹ آسک سو مینی کوسچنس. اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ایک نیا سبق سیکھ لیں گے. رائٹ؟ انفارچونیٹلی ہمارے اسکولنگ سسٹم میں بھی مسٹیکس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ تم نے غلطی کیسے کر لی. اب دیکھیں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا، بلکہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس سے ہمیں سیکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. آپ کو یاد ہے نا جو ب کے بعد والی بات ہوتی ہے اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پرائس ہوتی ہے. یا تو جو بدل دے گا، کس کو بدل دے گا؟ کفر کو لے لے گا اور کیا دے دے گا؟ پرائس. آپ دیکھیں پوری سورہ میں بار بار بات ٹریڈ کی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کون سا سسٹم تھا؟ بارٹر سسٹم، ایک چیز دینا دوسری چیز لینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بدل دے گا، کس کو؟ ایمان کو دے دے گا، کفر کو لے لے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے گم ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے ضل کہیں پڑھا تھا؟ وَلَا الضَّالِّينَ، ایگزیکٹلی یہی تھا. ضل، lost. Asking so many irrelevant questions, you will be lost. تو irrelevant questions سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں منع کیا گیا ہمارے ریلیجن میں کہ ہم ایسے سوال کریں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہماری زندگی میں کہیں کام نہیں آئیں گے، بے تکے کے سوال. کیونکہ ایسے سوال کرنے سے انسان گم ہو جاتا ہے اور انسان نہ علم حاصل کرتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے. نیکسٹ آیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ. ود، یہ والا ورڈ ہم نے پہلے کیا ہے. I believe I am the only one left in class. ود، love, like ابھی ہم نے کیا نا ما یود الذین. Let me check one time. آپ سب کہاں گئے ہیں؟ او آپ سب یہی ہیں. All of you are here. Okay. ود، love یا like دونوں کے مطلب میں آتا ہے چاہنا ہوتا ہے. چاہتے ہیں کثیر، بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ Christians and And Jews. Christians. Very Christians good. and Jews. Jews and Christians. Okay. من کا مطلب ہے all of them or few of them? کچھ Few of Yeah. them. Few of them. کچھ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ودّ کثیرٌ، بہت سے، من اہل الکتابی، مطلب ان میں سے بہت ہیں لیکن وہ پوری کمیونٹی کو نہیں بتا رہے. ان میں سے جو بہت سے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم، کہ کاش تم پلٹ جاؤ، تم واپس آ جاؤ، من بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد، تم مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ، تم واپس آ جاؤ. کفارن حسدا من عند انفسهم، because they are so jealous of you. They are so jealous کہ they want you to come back to کفر. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے جیوز بن جاؤ، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کرسچنز بن جاؤ،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہ رہو. من بعدی اس کے بعد ما جو تبین لہم الحق کہ حق کلیئر ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان حق پر نہ رہے. They hate you. They are so jealous of you. ہم کیسے اتنے لوگوں سے ملتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار اس کی نظریں کیسی جیلس ہے نا، یہ تو کھا جائے گی مجھے، یہ تو ختم کر دے گا مجھے. جیسے وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی ماما، ہم اپنے اکثر کسی ایونٹ کے بعد اپنی اماں کو آ کے بتاتے ہیں اماں ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، وہ جو فلاں فلاں آنٹی تھی. سو سم پیپل آر سو جیلس آف یو دیٹ دے جسٹ وانٹ کہ آپ اپنے اسلام کو چھوڑ دو، آپ مسلمان نہ رہو، چاہے آپ یہودی نہیں بنتے، چاہے آپ کرسچن نہیں بنتے، بٹ آپ مسلمان نہ رہو. ایسے ہوتا ہے نا، جو بچے اسکول جاتے ہیں تو ان میں سے جو بہت اچھا بچہ ہوتا ہے، سب بچوں کو اس بچے سے نفرت ہوتی ہے بیکاز وہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بچہ اسکول میں نہ رہے، وہ یہ چاہتے ہیں یہ بچہ اچھا نہ رہے. جیوز اور کرسچنس کی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے، اس کے کام مسلمانوں والے نہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے، فاعفو واصفحوا. فاعفو ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دو. وہ اپنی جیلسی دکھا رہا ہے. دیکھیں جیلسی کا اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں کہ جو کوئی تم سے جیلس ہو فاعفو تو اسے معاف کر دو، واصفحوا اور اسے بدلہ نہ لو. ایسا معاف کرو کہ بدلہ نہ لو. واصفحوا ہوتا ہے اوور لک کرنا، یعنی کسی کی غلطی دیکھ کر بھی ایسے کرنا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، تو اسے معاف کر دو، اسے بدلہ نہ لو اور اگنور کرو. سمپل. یعنی تم اس کی غلطی دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو وہ کیسے گھور گھور کے تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے. فاعفو واصفحوا. ڈونٹ وری اباؤٹ them. اگنور them. تم ان کی فکر مت کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ. جب تک اللہ اپنا امر نہ لیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے. کیا فیصلہ نہ آ جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہود کے ساتھ رہتے ہیں. اس وقت مسلمان کتنی تعداد میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے مسلمانوں کو کہ ان سب یہود کو ختم کر دو، بٹ ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا. جب تک حکم نہیں آیا تب تک کیا کرنا ہے؟ فاعفو واصفحوا. اوور لک دیم، اگنور دیم، جسٹ forgive them. جب تک حکم نہ آ جائے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے جو کہ جنگ کا حکم ہے، جو کہ قتال کا حکم ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ ان کے ساتھ مقابلہ کرو. جب تک حکم نہیں آ رہا فاعفو واصفحوا، اور جب حکم آ رہا ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو. پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نیکسٹ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دیکھیں جب ہمیں لگتا ہے نا ہمارے آس پاس بڑے نیگیٹو لوگ ہیں، بڑی نیگیٹو انرجی ہے، بھائی میرے گھر میں تو بہت نیگیٹو لوگ ہیں، بڑی نیگیٹو انرجی ہے، میرا تو کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جسٹ کیپ اوے دا نیگیٹو انرجی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ، یہ نہیں ہونا. تم اپنی پازیٹیوٹی برقرار رکھو گے، ان کی نیگیٹیوٹی تمہیں افیکٹ نہیں کرے گی. واقیم الصلاۃ، بلڈ یور کنیکشن ود می. اپنا رابطہ میرے ساتھ مت توڑو اور لوگوں کو دو. زکوٰۃ میں دینے کی جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا زکوٰۃ کا ایک شق یہ بھی ہوتا ہے، مطلب ایک وہ طرح کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہوتے، تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہنے دو. Even if they are doing bad with you, even if they are jealous with you, they want to eat you up, give them. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے. دیکھیں اس کے اندر ورڈ چھپا ہوا ہے قدم، تو ہمارا جو قدم ہوتا ہے وہ آگے کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، بڑی خیر یا چھوٹی خیر، کسی بھی طرح کی خیر، اینی گڈ. کوئی اللہ تعالیٰ بڑا گڈ نہیں مانگ رہے کہ یہ اسپیشل بڑا کام کرنا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اینی گڈ. اپنے نیبر کے لیے خیال کر لو،
کسی جانور کو دیکھ لو، کوئی بلی ہے، اس کو پانی پلا دو، اینی گڈ. اپنے بچے کو پیار سے دیکھ لو، کسی دن اس کو گلے لگا لو بھائی، اب تم سے کوئی غلطی ہو گئی اسے سوری کہہ لو. یو ڈو اینی گڈ، بیکاز جو گڈنس ہوگی وہ ایلیمینیٹ کر دے گی جو نیگیٹو افیکٹس ہوں گے. تو جو کچھ تم خیر میں کرو گے تجدوہ عند اللہ، وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے. اللہ will have a record of what good you are doing. اللہ کے پاس سب کچھ ہوگا بھائی. امیجن آپ اس دنیا میں بہت پریشان ہیں، آپ کچھ لوگ، کچھ اسپیسیفک لوگ بہت تکلیف دے رہے ہیں، آپ بہت دکھ میں، آپ بہت پریشان ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نے اپنا رابطہ میرے ساتھ نہیں توڑنا. نماز رکھنی ہے تم نے بھائی، 5 ٹائم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ یعنی صدقہ دو ان لوگ کی جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، ان کو بھی جو تمہیں نہیں پسند. جسٹ گیو دیم. اور خیر کا کام کرتے رہو، اپنے آس پاس خیر کو پھیلاتے رہو. جو تم خیر کرو گے وہ تم میرے پاس موجود پاؤ گے. جو ریکارڈ آف اٹ، ان اللہ بما تعملون بصیر. جو تم کر رہے ہو نا میں دیکھ رہا ہوں. جب ہم اچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، میں دیکھ رہا ہوں. تم جو اچھا کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. تم جو اچھا کر رہے ہو وہ میرے پاس آ رہا ہے. تم اپنا کنیکشن میرے سے نہیں توڑو گے، تم اپنا کنیکشن لوگوں سے نہیں توڑو گے، تم خیر کرتے جاؤ گے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ جیوس کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. جیوز اور کرسچنز، اللہ تعالیٰ بار بار اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کے کام چیک کرو، وہ کرتے کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی الا مگر من کان ہودن او نصارا، جیوز اور کرسچنز. بس پیراڈائز تو ہماری ہے بھائی، جنت تو ہمیں مل جائے گی. جیوز کہتے ہیں جنت ان کی ہے، کرسچنز کہتے ہیں جنت ان کی ہے. تلک امانیہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ امانی والا ورڈ ہم نے کیا تھا پہلے. جی اپنی پسند کے مطابق دین کر لینا، وشز کے مطابق. یس wishful thinking. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک امانیہم، اٹس جسٹ دیئر wishful thinking. ان کی سوچ میں ہے، یہ اپنی سوچ میں ہی خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کل کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ برنگ فارورڈ یور برہان، یور دلیل. برہان جو ورڈ ہے، برہان اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا پروف جو بڑا کوئی شائننگ سا ہو، شائننگ کلیئر پروف. ایسی نشانی جو کہ اتنی آبویس ہو کہ اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے کہ یہی سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لاؤ ایسا کوئی پروف، اگر تم اتنے سچے ہو تو برنگ فارورڈ یور پروف. تو ان کے پاس تو ایسا کوئی پروف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جو ایمان لائے گا، جو اچھے عمل کرے گا، وہ جائے گا جنت میں. اینڈ دس از آور لاسٹ آیا، بلا، بلکہ، من اسلم، جنت اس کے لیے ہے جس نے اسلم، اپنا آپ سپرد کر دیا، اپنا آپ دے دیا. اور سپورٹ کیا کیا اس نے؟ وجہہ، اپنا چہرہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت اس کے لیے ہے جس نے چہرہ دے دیا. کس کو دے دیا؟ للہ، اللہ کے لیے دے دیا. وہو محسن، اور وہ احسان کے درجے پر ہے. فلہ اجرہ، تو اللہ کے پاس ہے اس کا اجر. عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اس پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ جنت اس کے لیے جس نے اپنا چہرہ دے دیا، تو ہمارا چہرہ جو ہے نا بڑا ایک اسپیشل پلیس رکھتا ہے ہماری پوری باڈی میں. اٹس ناٹ لائک اپنا بازو دے دینا، اپنی ٹانگیں دے دینا، نہ. جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا پورا فیس، پوری ہماری باڈی کا ایک سینٹرل پارٹ ہوتا ہے. لائک دیٹس اے مین تھنگ. آپ نے کبھی کسی نے ایسا انسان دیکھا ہے جس کے پاس چہرہ نہ ہو؟ ایک پرائم چیز ہے بھائی. آپ دیکھتے ہو تو کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہو. تو پتہ ہے چہرہ دینا کیا ہوتا ہے؟
یہ میں ایک پیاری سی ڈرائنگ کرتی ہوں, اللہ کرے پیاری بن جائے. تو چہرے میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہے, سر آتا ہے, پھر آنکھیں آتی ہیں, پھر ناک آتا ہے, یہ رائٹ, ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو جیسا بھی ہے آپ اس کے ساتھ مینج کریں. یہ جو ہمارے چہرے کا سب سے سامنے کا حصہ ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ فور ہیڈ. فور ہیڈ کے اندر ہمارا ہوتا ہے تھوڑے سا مشکل ہے, آپ نے دیکھنا ہے کرنا ہے تو کر لیں, ورنہ اٹس اوکے. پری فرنٹل کارٹیکس, یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے ہم ہر طرح کے فیصلے لیتے ہیں. آل کائنڈز آف ڈیسیژنز آر میڈ تھرو پری فرنٹل کارٹیکس. اس لیے اللہ تعالیٰ جب سزا کی انشاءاللہ آگے بھی باتیں ہوں گی نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو میں اس جگہ سے پکڑوں گا, یہاں سے کھینچوں گا. سائنس نے تو ہمیں ابھی بتایا ہے کہ یہ والا ایریا ڈیسیژن لیتا ہے, اور یہی والا ایریا 12 سال تک چھوٹے بچوں میں نہیں ہوتا, 12 سال کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بلوغت کی ایج, پیوبرٹی کی ایج بھی آفٹر 12 سٹارٹ ہوتی ہے, یا 12 یا آفٹر دیٹ, کیونکہ یہ والا حصہ جب بنتا ہے تو بچوں کو فیصلہ لینا آتا ہے. تو اس سے پہلے اپنے بچوں کو پلیز بخش دیا کریں, معاف کر دیا کریں, لیٹ اٹ گو, فاعفو واصفحوا کیا کریں بچوں کے ساتھ. تو یہ جو ایریا ہوتا ہے, اس شخص نے جو محسن بن گیا ہے, جو رب کا بندہ بن گیا ہے, اس نے اپنے ڈیسیژنز اللہ کے مطابق کرنا شروع کر دی ہیں. اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اس کے رب کو اچھا لگتا ہے, اس کی زبان وہ بولتی ہے جو اس کے رب کو پسند ہوتا ہے, اس کے کان وہ سنتے ہیں جو اس کے رب کو پسند ہوتا ہے. تو اس نے اپنا چہرہ رب کو دے دیا ہے. ہمارا فیس, ہمارا دماغ, وہ ہمارے تمام یہ جو آرگنز ہیں, ایسے آرگنز ہیں جس سے ہم کام کرواتے ہیں, جس سے ہم کام لیتے ہیں. تو جس شخص نے اپنے فیصلے, اپنا دیکھنا, اپنا سننا, اپنا بولنا رب کے مطابق کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت اس کی ہے. کیا یہاں جنت کی بات ہوئی ہے؟ نہیں, کہیں جنت کا نہیں لکھا ہوا. یہ جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے نکل کے جنت میں جائے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا, اور اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی حزن نہیں ہوگا. اب دیکھیں, ان تمام آیتوں میں آپ کو ایک بات بار بار لگ رہی ہوگی کہ جب آپ سے کوئی جیلس ہوتا ہے تو آپ کو خوف ہوتا ہے, آپ کو ڈر ہوتا ہے, کچھ کر میرے ساتھ کچھ برا کر بیٹھے گا, something bad will happen to me, he will do something bad. آپ اسی غم میں گھل رہے ہوتے ہو کہ اگر کچھ برا ہوا تو شاید اسی نے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا, اس کو میں ایسی جگہ پہ رکھوں گا جہاں پر اس کو کوئی ٹینشن, کوئی ڈپریشن, کوئی سٹریس, کوئی سیڈنس کچھ نہیں ہوگی. وہ ایز میں ہوگا, وہ آسانی میں ہوگا. اور یہ کس کی جگہ ہے؟ وَهُوَ محسن, جو محسن ہوتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنا چہرہ کس کو دے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اوہ یس. تو یہ تھی ہماری آج کی آیات, اور الحمدللہ ہماری ثلاثہ بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس تھرسڈے کر لیں کہ فرائیڈے کو آپ کا ٹیسٹ کر لیں. Thursday. تھرسڈے کو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ پبلش کر دیں گے. آپ نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے, ٹیسٹ بالکل ویسا ہی ہوگا, اسی پیٹرن پہ ہوگا جس طرح پہلے آیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے اور ہم بہت کچھ اور سیکھیں گے. اس کے ساتھ کلاس ہماری مکمل ہو گئی ہے. اسرا پلیز تلاوت کر دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارک اللہ فیک. اچھا ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دیتی ہوں. یہ جو آیت ہے نا ما ننسخ میں، اس کو میں یہاں لکھ دیتی ہوں. جی جو شراب کے ریکارڈنگ حکم ہے نا، اس میں سب سے پہلا جو حکم آیا تھا نا وہ یہ تھا کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، نماز کے پاس نہیں آنا. اور سیکنڈ حکم تھا کہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. اور تھرڈ حکم آیا تھا کہ اٹ از من عمل الشیطان. ٹھیک ہے. چلو جی ہمارا یہ مکمل ہو گیا. آئی ہوپ آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. میم ایک کوشچن ہے. جی بچے. میم جو آپ نے امانی کے نیچے لکھا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں لگی. وشفل تھنکنگ. اوکے جزاک. چلے جی آپ اپنی نصف سے لے کے نصف پہ جو آیت تھی اس سے اگلی آیت سے لے کے ثلاثہ تک جو آیتیں ہیں ان کی پریکٹس کریں، ان کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ اس تھرسڈے کو ہوگا آپ سب کا. اس کے ساتھ ہی کلاس کو میں اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم